اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ معزز محترم محتشم حاضرین سامعین، ماہ رمضان ہے اور قرآن مجید نے اس نام کو ذکر کیا ہے 185 آیت پاک میں سورۃ البقرہ کے، اور شہر رمضان کا لفظ جو ہے قرآن مجید نے بولا ہے، یعنی ماہ رمضان۔ اور اس میں فرمایا گیا کہ الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ماہ رمضان کا اعزاز یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ پاک نے نازل کی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک جب کتاب دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، بلکہ انسان جب کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دیتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ امانت کو آپ اس طرح استعمال کریں، یعنی امانت کے ساتھ چیز کے مقاصد بھی متعین کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ چیز امانتاً لی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں، یا آپ نے اسے واپس کرنا ہے یا اس امانت کو استعمال کرنا ہے، تو جس نے امانت دی ہے اس کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے۔ امانت جس نے دی ہے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھئی میں اسے کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں اور کن مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کن مقاصد کے لیے آپ نے قرآن مجید جو ہے اللہ پاک نے ہمیں امانتاً دی ہے، چونکہ ہمارا کلام تو ہے نہیں یا ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ ہم سوچیں کہ یہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہے تو اس کا تعین ہم کریں گے۔ اس کا تعین ہم نے نہیں کرنا۔ ہم جس چیز کو بناتے ہیں یا ہم جس چیز کو تخلیق کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہم متعین کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اپنی بات کا تعین ہم خود کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ بھئی اللہ پاک نے قرآن مجید نازل جو ہوا ھدی للناس، یعنی اللہ نے پہلا مقصد ہمیں یہ امانت دیتے ہوئے اپنا کلام جو ہے ھدی للناس ہے، یعنی عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ہمیں ایک چیز امانتاً دی گئی ہے تو اللہ نے پہلا مقصد ہمیں بتایا ہے کہ آپ اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھیں گے، اور نہ ہی اس حوالے سے یہ قرآن مجید کوئی مذہبی پیشوائیت پیدا کرے گا، یعنی اتھارٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بینات ہے، ھدی للناس ہے، یعنی عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس طرح کے سورسز اپنانے ہیں۔ اب سوچئے کہ بھئی اب اس پہ سوچئے کہ جب ایک چیز ھدی للناس ہے، ہدایت کے لیے جب آپ کسی شے کو سامنے رکھیں گے تو کون سی چیزیں ہیں جن سے ہماری ہدایت متعین ہوگی؟ اب یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن نے کہا ھدی للناس ہے اور عالم انسانیت کے لیے کہا ہے،
تو عالم انسانیت کے لیے جو چیز کہی جائے کہ ہدایت ہے، تو بتائیے کہ ہدایت کا تعین کیسے کریں گے آپ؟ کس چیز میں ہدایت ہے؟ اب رہنمائی دے رہی ہے۔ اب اس حوالے سے جو دیکھنے کی بات ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للناس ہے خود کو عالم انسانیت کے لیے، تو کون سی چیز ایسی ہے جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ یعنی ایک تو ہے صاحبان ایمان کے لیے ہدایت، اور ایک ہے عالم انسانیت کے لیے ہدایت۔ اس میں مومنین بھی آ جاتے ہیں، لیکن دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے انسانیت کے استعمال کی یا انسانیت کے ہدایت کے لیے چیزیں الگ کر دینی ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے چیزیں الگ کرنی ہیں۔ ہم کافر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہدایت ہے اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول اللہ پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ۔ ہدایت کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا نکالیں گے جو عالم انسانیت کو قابل قبول ہو۔ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے کہ آپ خاتم المرسلین ہیں، اس حیثیت کو تو وہ ایمان لانے کے بعد مانے گا، لیکن وہ کون سی حیثیت ہے یا کون سی حقیقت ہے پیغمبر کی ذات کی کہ جو وہ ایمان لانے سے پہلے مانے؟ اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ حصہ جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی طرح، یعنی آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید جب ہدایت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ امانت و دیانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، آپ کی صداقت ہے، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کی مہمان نوازی ہے، آپ کے مخالف ترین شخص سے انتقام نہ لینے کی روش ہے۔ یہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت۔ قرآن مجید جو ہے اس کا وہ حصہ جو اخلاقی روایات سے ہے، وہ حصہ دراصل عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے نتائج ہیں۔ پھر قرآن مجید اس کے علاوہ جو کائنات کے بارے میں اپنی بات کرتا ہے، یعنی کائنات کے حقائق کے حوالے سے جو بات کرتا ہے، اس میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بھی کتنے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے جن حقائق کی بات کرتا ہے، جن پہ عالم انسانیت اس وقت اس طرح غور نہیں کرتا تھا، لیکن قرآن مجید اس حوالے سے بھی دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، تو یہ بات جو ہے ہدایت ہے پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اس طرح اگر ہم بیٹھیں اور سوچیں تو بہت سے امور ایسے نکل آئیں گے، بہت سی چیزیں ایسی نکل آئیں گی جو کہ عالم انسانیت کے لیے ہوں گی۔ اب یہ رات اور دن کوئی مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے۔ چاند اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا، رات اور دن کا آنا، زمین کا جو ہے وہ موسم بہار میں اور رنگ دکھانا، موسم خزاں میں اور رنگ دکھانا، موسم سرما میں اور رنگ ہونا، موسم گرما میں اور رنگ ہونا، پھلوں کی مختلف رنگت اور ذائقے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، عالم انسانیت کے لیے دلیل ہے۔ ہم نے ان حصوں کو سامنے لانا ہے، قرآن مجید کے ان حقائق کو سامنے لانا ہے کہ جن حقائق کو آج بھی انسان غلط ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کی جانب قرآن دعوت فکر دیتا ہے انسان کو۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، چونکہ قرآن رمضان المبارک میں اترا ہے،
تو ہم نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے پالیسی بنانا ہے. سوچئے کہ عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے رمضان میں پالیسی بننا تھی، ترتیب بننا تھی کہ بھی ہم نے قرآن مجید کے حقائق کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرنا ہے اگلے سال، اور پورا سال پیش کرنا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک ترتیب بنانا تھی. ہدی للناس ہے. رمضان المبارک کا نام لے کے قرآن مجید نے دراصل ہمیں بتایا کہ آپ رمضان المبارک میں چونکہ آپ کی اپنی طبیعت جو ہے انشراح صدر کے ساتھ، سوچ اور فکر کے ساتھ مائل ہوتی ہے، تو اس سوچ اور فکر کو اس طرح بنانا ہے کہ سوچ اور فکر کے ساتھ ہی کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی ترتیب بنتی ہے، تو اس سوچ و فکر کے ساتھ ہی اگلے سال کی پالیسی ایسی بنائی جائے کہ جس میں عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہو. یہ بنیادی نقطہ قرآن مجید نے اس حوالے سے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد بھی قرآن مجید نے اپنے مقاصد کے حوالے سے یہ بتایا کہ کیا کیا امور ہیں جو قرآن مجید کے نازل کرنے کے مقاصد میں سے. انشاءاللہ ہم انہیں بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ البلاغ.